اچھا جی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ربط اس صورت کا یہ ہے پچھلی صورت کے ساتھ کہ پچھلی صورت کے اندر جو معاملہ تھا وہ اغیار کے ساتھ تھا، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کو تبلیغ کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، اور اس صورت کے اندر جو معاملہ ہوگا وہ اپنوں کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صورت تھی اس کے اندر ایمان کا بیان ہوا، اب اس صورت کے اندر زندگی گزارنے کا اصول بیان ہوگا، اور اس صورت کے اندر امن اور دفع ظلم کے قوانین کو بیان کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ 16 احکامات کا بیان ہوگا اس صورت کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ نساء جمع ہے امرأتن کی۔ جمع کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ جمع کے اندر مفرد کے الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسے رجل، اس کی جمع آتی ہے رجال، تو رجال کے اندر مفرد کے الفاظ را جیم لام موجود ہے۔ طالب کی جمع آتی ہے طلاب یا طالبون، تو طلاب اور طالبون کے اندر طوا لام با جو طالبن کے الفاظ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ جمع کے اندر مفرد کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امراتن کی جمع نساء ہے، اور جو امراتن کے الفاظ ہیں وہ نساء کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جمع من غیر لفظی ہی کہتے ہیں، اس کو جمع من غیر لفظی ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے نحو میں پڑھا ہوگا، علم النحو کے اندر یا پڑھ رہے ہو یا پڑھ لیا ہوگا کہ الو اور زو آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں جاءنی الو مال، جاءنی ذو علم، ذو مفرد کے لیے آتا ہے، الو جمع کے لیے آتا ہے۔ الو ذو کی جمع ہے، وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جمع من غیر لفظی ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی امراتن کی جمع نساء آتی ہے اور یہ جمع من غیر لفظی ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو تم اللہ تعالی سے، ربکم اپنے رب سے، الذی اس رب سے، خلقکم من نفس واحدہ جس نے پیدا کیا تم لوگوں کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، تمام کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ایک جان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ خلق منہا زوجہا، پیدا کیا اس سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے، زوجہا اس کی بیوی، اس کا جوڑا، منہا، منہا یہ راجع ہے نفس کی طرف، ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، اور نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ آدم علیہ السلام تو مذکر ہے، اور ضمیر راجع ہو رہی ہے منہا، مؤنث کی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منہا کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، من نفس واحدہ، اور نفس کیا ہے؟ یہ مؤنث سمائی ہے۔ مؤنث سمائی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کسے کہتے ہیں؟ کہ بس ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان ہے، جس طرح وہ بولیں گے تو اس طرح ہم بھی بولیں گے۔ تو انہوں نے کہا نفس مؤنث ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے مؤنث ہے، آپ کہتے ہو تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اس میں بات کریں۔ ٹھیک ہے، اہل لسان ہیں، وہ اپنی زبان کو ہم سے اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی نفس مؤنث ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، تو یہاں پر جو مؤنث کی ضمیر راجع کی گئی ہے تو وہ نفسن کے اعتبار سے راجع کی گئی ہے، اور نفسن مؤنث سمائی ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر راجع کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو خلق منہا، پیدا کیا اس نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا، کون؟ بی بی ہوا، وبث منہما رجالا کثیرا،
اور پھیلا دیے اس سے پھر بہت سارے مرد و نساء اور بہت ساری عورتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد پھر اس کا جوڑا پیدا کیا اما حوا علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر بہت سارے مرد عورتوں کو پیدا کیا، کہ آج دنیا بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان کیسے کم ہوں گے تاکہ دنیا کے اوپر بوجھ کم ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر 2 دفعہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا، اتقو اتقو، ٹھیک ہے۔ پہلے اتقو سے مراد عقیدہ مراد ہے، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے جس نے تم لوگوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا؟ اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور دوبارہ فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کرو۔ یہاں پر دوسرے اتقوا سے مراد احکامات مراد ہیں، ٹھیک ہے، کہ احکامات پر عمل کرو۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو تم اس اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون بہ، جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری سے، ٹھیک ہے۔ کیا معنی یہ کہ بھائی اللہ کے نام سے ڈرو تم، کہ اگر تم کسی سے سوال کرتے ہو تو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے تھوڑا سا قرض دے دو۔ تو جب تم اپنا کام کراتے ہو تو اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنا کام کراتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ بھئی اگر کسی کو میں اللہ کا واسطہ دوں گا تو میرا کام وہ کر لے گا، ہاں، پھر اسی اللہ کی تم نافرمانی بھی کرتے ہو۔ اور رشتہ داری سے کیا مطلب؟ کہ اس رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ جس رشتہ داری کا تم واسطہ دیتے ہو۔ تمہیں واسطہ ہے اپنے باپ کا، تمہیں واسطہ ہے اپنی ماں کا، تمہیں واسطہ ہے اپنے بھائی کا، تو جس رشتہ داری کا تم کیا کرتے ہو؟ واسطہ دے کر لوگوں سے سوال کرتے ہو، تو اس رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، اس رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اوپر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامى، اس آیت کے اندر 16 احکامات کو بیان کیا جائے گا، یہ ان احکامات میں سے پہلا حکم ہے، یہ ان احکامات میں پہلا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب گنتے جانا پھر آگے۔ وآتوا الیتامى، اور دیا کرو یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور تبدیل نہ کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کو ان کا حق دیا کرو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔ خلاصہ کیا کہ اگر کسی بچے کا والد فوت ہو گیا اور وہ تمہاری نگرانی میں آ گیا، چچا کی نگرانی کے اندر آ گیا، اب اس کی وراثت کا مال بھی ہے، تو یہ نہ کرو کہ تم اس یتیم کا مال کیا کرو، اپنے مال کے ساتھ ملا دو، کہ بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے، لہٰذا اس کی وراثت میں سے بھی اس کا مال اسی کے اوپر خرچ کیا جائے گا، پھر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو، ٹھیک ہے، اور کہتے ہو کہ بھائی آج جو ہے تو چینی آئی ہے، آج جو ہے تو گھی آیا ہے، تو اس میں سے بھی اس سے پیسے کاٹ دیتے ہو، آدھے اس کے پیسے کاٹ دیتے ہو، آدھے اپنے پیسے شامل کرتے ہو، حالانکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ آدھا کلو گھی استعمال کرے گا، آدھا کلو چینی استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر پھر تم اس کا مال کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی آیت پریشانی کا سبب بھی بن گئی تھی، اس سے پہلے آپ لوگوں نے پھر سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا دو تو ٹھیک ہے، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ بھائی یتیم ہے، اب وہ میری پرورش میں ہے، میں کسی اور کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا، کہ بھائی تم اس کی حفاظت کرو اور تم اس کی پرورش کرو، ظاہر ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں نے ہی پرورش کرنی ہے، تو اب اگر میں اس کے پیسوں سے اس کے لیے الگ سالن بناؤں تو یہ بھی مشکل ہے کہ ایک گھر کے اندر چھوٹے بچے کے لیے الگ سالن پک رہا ہے اور دوسروں کے لیے الگ سالن پک رہا ہے، یہ بھی مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے، تم اگر ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملانا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس کی اجازت ہے تمہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر دیکھو کہ یتیم بچی کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے، تم اتنا ہی خرچ اس سے لیا کرو، واللہ یعلم المفسد من المصلح،
اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں کہ تم نے اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا ہے تو تمہاری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی بھی طرح سے اگر یتیم کا مال کھا لیا تو یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم، یہ دوسرا حکم ہے. اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامى یتیم بچیوں کے اندر، فانکحوا تو پھر نکاح کرو ما طاب لکم وہ جو تمہیں پسند ہو، طاب لکم حل لکم جو تمہارے لیے حلال ہو، تمہارے لیے پسند ہو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو عورتیں کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو. رباع کے اندر اس طرح سے بس یہاں پر یہ گنتی سٹاپ ہو جاتی ہے. رباع کے بعد خماسہ اور سداسہ یہ والی گنتی عرب کے اندر مستعمل نہیں ہے. دو دو، تین تین اور چار چار، یہ والی جو اصطلاح ہے، یہ والی اصطلاح رباع کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. رباع کے بعد خماسہ اور سداسہ اس طرح کی گنتی باقی گنتیوں کے اندر پھر عرب کے اندر منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس دو دو، تین تین، چار چار عورتیں کر سکتے ہو تو کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک وقت کے اندر 4 تک بیویاں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کی جو ہے تو بیویاں زیادہ تھیں اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے. جس کے اوپر آج کل کے جو سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے زیادہ بیویاں رکھی تھی. عجیب بات ہے، دیکھو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کو دکھ پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا، اللہ کے رسول کو دلی دکھ پہنچانے کے اندر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ساحر کہا، مجنون کہا، اور دیوانہ کہا، شاعر کہا، کیا کیا الفاظ استعمال کیے اللہ کے رسول کے لیے. بدنی تکلیف بھی پہنچائی، پتھر بھی مارے، گندگی بھی پھینکی. اللہ کے رسول سجدے میں تھے تو کچھ آئے مشرکین اور اللہ کے رسول کے اوپر اوجڑی رکھ دی. اللہ کے رسول سجدے میں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اللہ کے رسول سے وہ اوجڑی ہٹا دی تو گندگی اللہ کے رسول پر پھینکی. لیکن آپ اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں دیکھو گے کہ وہ اعتراض جو آج کل کے سیکولر قسم کے لوگ کرتے ہیں، کسی ایک مشرک مکہ نے بھی وہ اعتراض کیا ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے زیادہ بیویاں رکھی ہیں. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. سمجھ گئے. حالانکہ اللہ کے رسول نے جو متعدد شادیاں کی تھیں وہ نبوت کے بعد ہی تو کی تھیں. 54 سال کے بعد یا 55 سال کے بعد اللہ کے رسول نے متعدد شادیاں کی. لیکن کسی ایک مشرک نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے زیادہ بیویاں رکھی ہیں. آج کل کے سیکولر قسم کے لوگ وہ آتے ہیں اور یہ اعتراض اٹھاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو. اللہ کے رسول 25 سال کا نوجوان، خوبصورت طاقتور نوجوان، 25 سال کا نوجوان شادی کرتا ہے 50 سالہ عورت کے ساتھ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. 25 سال کا نوجوان شادی کرتا ہے کس کے ساتھ؟ 50 سالہ عورت کے ساتھ. آج کل کسی لڑکے کو کہو نا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی کرو، یہ تم سے 1 سال بڑی ہے. 1 سال بڑی کیا، جب تک 5-10 سال چھوٹی نہ ہو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. یہ تو میری ماں ہے، میں اس کے ساتھ کیسی شادی کروں؟ ہاں. وہ گھسے پٹے نوجوان جو کیا کرتے ہیں، جو ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے، وہ کیا ہے اپنے سے 1 سال بڑی تو کیا 10 سال چھوٹی نہ ہو تو اس سے شادی کوئی نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول اتنی خوبصورت نوجوان، اتنے طاقتور نوجوان، 50 سالہ عورت کے ساتھ شادی کی، 25 سال اس کے ساتھ گزارے، اور جب تک وہ حیات تھی اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی. سمجھ گئے. اور پھر اس کے بعد
55 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पाई, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर अज़वाज मुत्तहरात से शादी की। और मकसद सिर्फ क्या था? मकसद सिर्फ दीन का फैलाना था। सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह के रसूल के वफ़ात के बाद जो सबसे पहला मसला जिसमें इख्तिलाफ पैदा हो गया कि भाई ये मसला कौन हल करेगा, अल्लाह के रसूल के बाद वफ़ात के बाद ही सहाबा सर पकड़ के बैठ गए, भाई इस मसले को कौन हल करेगा? किसी को पता ही नहीं था। तो बकर सदीक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो मुफस्सिर हाज़िल उम्मत हैं, बड़े मुफस्सिर जो समझे जाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु समझे जाते हैं। फकीह जो समझे जाते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझे जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा साहबा मौजूद थे, किसी को मालूम नहीं था। सबसे पहला इख्तिलाफी मसला जो हल किया किसने? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। क्या था? अल्लाह के रसूल को कहाँ दफन किया जाए, अल्लाह के रसूल को कहाँ दफन किया जाए। तो ये मसला हल किया किसने? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। उन्होंने फरमाया, भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम अंबिया जहां पर फौत होते हैं उधर ही दफन किए जाते हैं। तब जाके सबको पता, ओहो अच्छा ये इस तरह हल होगा। तो इस उम्मत का इख्तिलाफी मसला सबसे पहले औरत ने ही हल किया है। हा? समझ गए? और अल्लाह के रसूल के बाद वफात के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकरीबन कितना 40 साल तक अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाया। 200 से ज्यादा तकरीबन उनके शागिर्द हैं। समझ गए? और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो मसाइल बयान किए हैं, जो मसाइल बयान किए हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, अगर उन मसाइल को लिखना शुरू किया जाए तो उससे मुकम्मल एक रिसाला बन सकता है, उनसे मुकम्मल एक रिसाला बन सकता है। कई मसाइल ऐसे हैं कि जिसके अंदर सहाबा सर पकड़ के बैठ गए कि हमें इस मसले का पता नहीं है कि इस मसले का क्या हल होगा। उन मसाइल को किसने हल किया? अज़वाज मुत्तहरात ने हल किया। समझ गए? तो अल्लाह के रसूल का मकसद क्या था? अल्लाह के रसूल का मकसद दीन को फैलाना औरतों के अंदर। ठीक है? औरतों के मसाइल औरत ही जानती है, औरत के मसाइल मर्द थोड़ी जानता है। फिर जो औरत के माहवारी के मसाइल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको खोल खोल कर बयान किया। मर्द को क्या पता कि वो मसाइल क्या हैं, उनको हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया। समझ आ गई बात? तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल के जो तअद्दुद इज़्दिवाज का मकसद था, वो मकसद सिर्फ क्या था? वो मकसद सिर्फ दीन को फैलाना था, ताकि औरतों के अहकामात औरतों को पता चल जाए और वो औरतों के अंदर फैलाना शुरू कर दे। समझ गए? मर्दों की अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त रखी है। देखो ये मर्द का अपना हक है, अपना राइट है, अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है। इस राइट के अंदर कम से कम यह है कि जो मौजूद हैं, आप इस राइट के अंदर मर्द के साथ कोई इख्तिलाफ ना करें। मैं एक दफ़ा सफ़र में था, लाहौर आ रहा था, बस में बैठा था, तो मेरे पास मोबाइल था, जमा अशरफिया के ग्रुप हैं उनके अंदर मैं जवाबात दे रहा था। तो एक आदमी मेरे साथ बैठा था, वो मेरे मैसेजेस पढ़ रहा था, मैं जो मैसेजेस कर रहा था तो वो पढ़ रहा था। तो उसने बाद में मुझे कहा कि आप मुफ्ती हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे कहा मैंने आपके मैसेजेस पढ़े तो मुझे अंदाज़ा हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे एक मसला डिस्कस करना है। मैंने कहा बताओ। कह रहे मेरा भाई है तो उसने दूसरी शादी की है, और दूसरी शादी उसने 2 साल तक छुपा के रखा उसको, लेकिन जाहिर है ये वाली बात छुपती तो नहीं है। तो 2 साल के बाद जब पता चला उसकी पहली बीवी को, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई ये इसने दूसरी शादी की है, अब ये हमें कैसे रखेगा, हमारा हक कैसे अदा करेगा ये। तो कह रहे हमने उसको कहा कि दूसरी शादी इसने अभी नहीं की, दूसरी शादी इसने 2 साल पहले की है, 2 साल हो गए इस दूसरी शादी को।
تو آپ یہ بتاؤ کہ ان 2 سالوں کے اندر کبھی آپ کا حق مارا ہے اس نے؟ کبھی آپ کے منہ کا نوالا چھینا ہے اس نے؟ کبھی آپ کی ضروریات کے اندر کمی کی ہے اس نے کہا نہیں. کہہ رہا جب 2 سال کے اندر نہیں کی تو آگے بھی نہیں کرے گا نا. جب 2 سال میں اس نے کوئی آپ کی حق تلفی نہیں کی تو آگے بھی نہیں کرے گا. برداشت کرو اس کو. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ مرد کا رائٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے اوپر پھر جو ہے تو رونا پیٹنا شروع کر دو. میرے علم میں تو کوئی ایسا صحابی ہے ہی نہیں کہ جس نے صرف ایک ہی شادی کے اوپر اکتفا کی ہو. ایسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں, تو اس لیے اس کے اندر شوہر کے ساتھ جو ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, زیادتی اگر کوئی شوہر کرے تو ٹھیک ہے, اسے کہو کہ بھائی آپ کر سکتے ہو, دیکھ لو, کر لو, اپنی انکم دیکھ لو, اپنی طاقت دیکھ لو, اگر کر سکتے ہو تو کر لو. ہاں یہ ہے کہ اگر دوسری شادی کرنے کے بعد ہمارے اس میں کوئی کمی ہو تو وہ پھر ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. دیکھو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا اللہ تقسطوا فی الیتامی, کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے, فن کی ہو تو پھر تم نکاح کرو ان یتیم بچیوں کے ساتھ, ما طاب لکم, جو تمہیں پسند ہو, مثنی و ثلاث و رباع, 2 3 3 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا, کہ تم انصاف نہ کر سکو گے, فواحدۃ, تو پھر ایک کے اوپر گزارا کر لیا کرو. پھر کیا کرو, ایک ہی اپنے لیے رکھ لیا کرو. او ما ملکت, یا وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی, جو تمہارے ملکیت میں ہو, تمہارے دائیں ہاتھ کے ساتھ. کیا مطلب جو لونڈیاں ہیں, آج کل تو لونڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاد میں کوئی جاتا نہیں ہے تو لونڈیاں کہاں سے آئیں گی. ذالک ادنا اللہ تعولوا, یہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہ ہو. ذالک سے اس میں اشارہ واحدتن کی طرف ہے یا او ما ملکت کی طرف ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ بھائی اگر تم ایک کے اوپر اکتفا کرو گے تو پھر یہ تو زیادہ قریب ہے کہ تم سے پھر ظلم نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر 2 کرو گے تو پھر 2 کے اندر تو برابری ضروری ہے, 3 کے اندر بھی ضروری ہے, 4 میں بھی ضروری ہے. پھر وہاں پر تو تم نے دونوں کا یا تینوں کا ایک ساتھ لباس رکھنا, ایک ساتھ ان کا کھانا دینا, اور ایک ساتھ اس کی رہائش کا بندوبست کرنا, یہ کیا ہے, پھر تمہاری ذمہ داری ہے. اور اگر اس کے اندر اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور اس میں وہ انصاف اس نے نہ کیا تو قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کا ایک طرف جھکتا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, فالج ہوا ہوگا, ایک سائڈ اس کا کام ہی نہیں کرے گا. سب دیکھ کر معلوم کریں گے کہ بھائی ہاں یہ بندہ وہ ہے کہ جو جس نے 2 شادیاں کی تھی اور وہ انصاف سے کام نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک کے اوپر اکتفا کرو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم کے اندر, بے انصافی کے اندر تم مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس بات کو جو ہے تو ہائی لائٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس وہ مرد جو ہے تو وہ نہیں کر سکتا, وہ تو انصاف نہیں کر سکتا اس لیے اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مرد کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہے. ہاں, عورت یہ کہ اپنے حق کا مطالبہ کرے, اس کو کس نے روکا ہے کہ حق کا مطالبہ تم نہ کرو. اپنے حق کا مطالبہ عورت کرے. ٹھیک ہے, اگر ان کا نان نف کے اندر کوئی کمی ہے یا جو ہے تو رہائش کے اندر کمی ہے تو ٹھیک ہے, عدالت موجود ہے, عدالت کے پاس جاؤ. لیکن یہ کہ جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہیے. وآتوا النساء صدقاتهن نخلا, یہاں پر چوتھا حکم بیان کیا جا رہا ہے ان کے مہر وغیرہ کا. ٹھیک ہے, تو حکم تفصیلی ہے تو یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو یہاں تک بس کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اچھا جی لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ آن ہے کہ نہیں؟ اسٹارٹ ہے ریکارڈنگ.